مسئلہ علم الغیب پر میں نے آپ کے سامنے مبادیات میں چند امور ذکر کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اس مسئلہ میں عنوان دو ہیں، ایک عنوان ہے علم الغیب، اور دوسرا عنوان ہے جمیع ما کانا و جمیع ما یکون کا علم تفصیلی۔ اس پر میں نے آپ کے سامنے جو پہلا عنوان ہے علم الغیب، اس کے متعلق عرض کیا کہ علم الغیب یہ خواص الوہیت سے ہے، اور علم الغیب یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے جو کسی مخلوق کے لیے بھی ماننا شرک اور کفر ہے۔ دوسری بات تھی اخبار الغیب، اس میں انباء الغیب کہیں، اخبار الغیب اظہار الغیب، یا اطلاع علی الغیب۔ اخبار الغیب ایک، انباء الغیب دو، اظہار الغیب تین، اطلاع علی الغیب چار۔ یہ چاروں کا معال ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بذریعہ وحی امور غیبیہ کی اطلاع دی ہے۔ اور سب سے زیادہ حسب مراتب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر اطلاع دی، تو یہ عقیدہ کی یا بصورت مدعی ہونے کے، مناظرہ میں ایک مدعی ہوتا ہے ایک سائل، تو ہم بطور مدعی کے بھی گفتگو کریں گے، بطور سائل کے بھی، اور اللہ کے فضل سے ہر مسئلہ میں جو بھی مسئلہ ہو، فریق مخالف ہمیں مدعی بنائے تب بھی ہم تیار ہیں، سائل بنائے تب بھی تیار ہیں۔ جتنے مسائل میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بات چل پڑتی ہے اور لمبا جھگڑا ہوتا تھا کہ مدعی ایک کہتا مدعی آپ ہیں، دوسرا کہتا مدعی آپ ہیں۔ ہم نے یہ جھگڑا ختم کر دی ہے۔ اب اصولی طور پہ دیکھا جائے تو مسئلہ علم الغیب میں مدعی روافض اور رضا خانی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، ہمیں مدعی بنائیں
یا سائل بنے. تو یہاں ہر مسئلے پہ گفتگو دونوں طریق پہ ہوگی. پہلا طریق کہ مدعی ہم ہیں تو ہمارے دعویٰ کی دو شکیں ہیں. ایک یہ کہ علم الغیب خاص باری تعالی ہے، اس میں کسی طرح بھی کوئی مخلوق ہرگز شریک نہیں. یہ پہلی شک ہے صاف صاف. اور دوسری شک یہ ہے کہ امور غیبیہ پر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو بذریعہ وحش اطلاع دی ہے، اور سب سے زیادہ اطلاع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو امور غیبیہ پر دی گئی، لیکن اس کا نام علم غیب نہیں. علم الغیب صرف اللہ کا خاص ہے، اور اطلاع علی الغیب، اظہار الغیب، انباء الغیب، اخبار الغیب بذریعہ وحی، یہ انبیاء کرام کے لیے ثابت ہے اور حق ہے. تو دعویٰ کی کتنی شکیں بن گئی؟ دو. ایک علم الغیب کی، دوسرا اخبار غیب. اب ہمارے ذمہ ہے کہ دونوں شکوں کو ہم ثابت کریں گے. علم الغیب اللہ کا خاصہ، اخبار غیب، امور غیب پر اطلاع، یہ انبیاء، یہ علم نبوت. ایک یہ ہے. دوسرا یہ کہ عنوان ہو جمی ما کانا، جمی ما یکون کا علم تفصیلی. جمی ما کان، جو کچھ ہوا، یعنی ابتدا خلق سے انتہا خلق تک، ابتدا آفرینش سے قیامت، جنتیوں کے جنت جانے تک، جہنمیوں کے جہنم جانے تک کا حال، ماضی، استقبال، تینوں زمانوں کا، ہر ذرے کا علم محیط. تو اس میں اگر ہمیں مدعی بنانا ہے تب بھی ٹھیک ہے دوسرے عنوان پہ. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جمی ما کان و ما یکون کا علم تفصیلی بھی اللہ کا خاص ہے. اس میں مخلوق کا کوئی فرد بھی کسی طرح بھی شریک نہیں. یہ پہلی شک ہوگی دوسرے عنوان پہ. اور دوسرے عنوان کی دوسری شک دعویٰ کی کہ بعض ما کان اور بعض ما یکونوں کی اطلاع انبیاء کرام اور حسب مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. کیا میں نے کہا؟ بعض ما کان جو ہوا، ما یکون جو ہوگا، اس کے بعض امور کی اطلاع اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو دی، حضرات انبیاء کرام اور سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. تو یہ دوسرے عنوان پر
جہاں پر بھی دو شکے ہیں. پہلی شک جمی ما کان وما یکون کا علم تفصیلی، علم محیط، یہ اللہ کا خاص ہے. اور بعض ما کان، بعض ما یکون کی اطلاع حضرات انبیاء کے لیے اور حسب شان و مرتبہ سب سے زیادہ امام الانبیاء کے لیے ثابت ہے. دونوں شکیں آگئی. اب اس بارہ میں جو روافض ہیں یا کر روافض یا کر روافض، رضا خانی، ان کا پہلے عنوان پہ اصل عقیدہ یہ ہے کہ علم غیب کلی، کیا لفظ بول رہا ہوں، علم غیب کلی غیر اللہ کے لیے، یعنی علم غیب کلی تمام انبیاء کرام کے لیے عطائی طور پہ ثابت ہے، عطائی طور پہ ثابت ہے. لیکن علم الغیب کلی، کل علم غیب جو ان کا اصل عقیدہ ہے، جو ان کی تمام کتب میں درج ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جتنے اہل بدعت، اہل ضلالت ہیں، یہ بزدل ہیں اور یہ تلبیس اور کتمان کرتی ہیں. کتابوں میں کچھ، سٹیجوں پہ کچھ، عوام کے سامنے کچھ، اور جب مناظرہ کے میدان میں پھنس جاتی ہیں تو پھر ان کی بولی بدل جاتی ہے اور پھر گول مول باتیں کرتی ہے. اور یہی حال تمام اہل بدعت کا ہے. اب یہ جو علم غیب کلی ہے، یہ لوگ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے، اور صرف حضرات انبیاء کے لیے بھی نہیں، صرف اولیاء کے لیے بھی نہیں، یہ جانوروں تک کے لیے مانتے ہیں، شیطان کے لیے بھی مانتے ہیں. بلکہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے شیطان کا علم غیب تو دیوبندی بھی مانتے ہیں. تو میں نے کہا اگر کوئی ایسا دیوبندی ہو تو اسے جمعیت علماء اسلام کا فارم پر کرا دو، لے جاؤ، دریافت کر لو. تو یہ جو علم الغیب کلی یا کل کا روافض اور رضاخانی نظریہ ہے، یہ صرف امام الانبیاء کے لیے نہیں، حضرات انبیاء کے لیے نہیں، بلکہ ملنگوں کے لیے بھی ہے، شیطان کے لیے بھی ہے. اور مفتی احمد یار کی ایک چیل پہ بھی 14 طبق روشن ہوئے. احمد رضا کا گدا، ملفوظات والا گدا، کشفی گدا، اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو لیکن جب بحث کریں گے تو تنقید کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اور وہاں صرف کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب پہ گفتگو ہو. اور اس کا سیاسی فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ دلائل تو ہے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہلاء کے جذبات سے کھیلتے ہیں.
اور بدنام کرنا آسان ہوتا ہے. دیکھو جی یہ نبی پاک کا علم غیب نہیں مانتے. استغفر اللہ. اچھا یہی طریقہ آپ کی للڑ برادری کا ہے. وہ جو مسئلہ حیات کرتے ہیں بالکل یہی واردات ہے. طریقہ واردات ایک ہے. وہ بھی کیا وہ صرف ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعادہ روح کے ساتھ قبر مبارک میں زندہ ہیں اور عند القبر سماعت فرماتے ہیں؟ صرف آپ کے متعلق عقیدہ ہے؟ ہرگز نہیں. صرف حضرات انبیاء کرام کے متعلق عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء اپنی قبور میں بئی طور زندہ ہیں کہ روح جسم میں ہے یا تعلق کے تصرف ہے اور قبر کے ماحول سے سماعت فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو حیات اور اعادہ روح والی بات ہے اور قبر میں زندہ ہونے والی بات ہے اور سننے دیکھنے والی بات ہے، اس میں سب مردے کافر ہوں، مومن ہوں، اندرا گاندھی ہو، ابو جہل ہو، ٹرمپ ہو، مودی ہو، دنیا کا کوئی کافر مشرک ہو، وہ سب برابر ہیں. سب زندہ ہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں. لیکن دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ حیات النبی. عنوان حیات النبی. وہی طریقہ واردات ہے جو روافض کا ہے، رضا خانیوں کا ہے. ایک جیسی کاروائی ہے. حیات النبی کا عنوان اس لیے دیا تاکہ عوام کے جذبات سے کھیلا جائے کہ اگر ہم کہیں نا کہ کافر قبر میں زندہ ہے، سنتا ہے، اور یہ اشاعت والے نہیں مانتے تو کسی کو کیا پرواہ کافر زندہ ہو یا نہیں ہو. انہوں نے نبی پاک کا نام استعمال کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو اس سے عامت الناس اور جہلاء کو یہ دھوکہ دیں گے. حالانکہ وہی جب دلائل پیش کرتے ہیں تو کلیب بدر نہیں لے کے آتے. تو کلیب بدر میں کون تھے؟ ابو جہل تھا. بدر کے کنویں میں عتبہ شیبہ تھا، ابو جہل تھا. دلیل ابو جہل والی لے کے آ رہے ہیں اور دعویٰ حیات النبی کا کر رہے ہیں. یعنی آپ ذرا فراڈ کی نوعیت ملاحظہ کریں، دیکھیں تو ہر باطل کا یہی نظریہ کہ وہ تلبیس کرتا ہے، کتمان کرتا ہے. اسی طرح غیر مقلد ہے تو غیر مقلد وہ آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ ائمہ کی بات ماننی صحیح نہیں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی ان کو سامنے رکھتے ہیں. ان کی تقلید حرام ہے، شرک ہے، کرنے والا مشرک ہے. لیکن ان کا اصل نظریہ کیا صرف امام ابو حنیفہ، شافعی، احمد، مالک نہیں. اصل ان کا ہدف وہی روافض والا کہ صحابہ کی تقلید کرنے والا بھی مشرک ہے. صحابہ کی بھی تقلید نہیں ہوتی. صحابہ کا قول فعل شرعی حجت نہیں، کیونکہ صحابہ غیر رسول ہے. لیکن پردہ کیا ڈالا ہوا ہے؟ ائمہ کی بات نہیں ماننی. ائمہ ان کو ذرا آگے چلاؤ. ائمہ کی چلو ائمہ کی تقلید ناجائز ہوئی تو ابو بکر صدیق کی، عمر عثمان کی، جن کو اللہ نے معیار حق قرار دیا، معیار ایمان. تو کوئی غیر مقلد صحابی پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن رنگ بدلا ہے، نام ائمہ کا لیا کہ اگر ہم کہیں گے ہم ابو حنیفہ کی نہیں مانتے تو کوئی مسئلہ نہیں.
ابو حنیفہ کمزور آدمی ہے، شافعی کی نہیں مانتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ہم نے کہا کہ ہم صحابہ کی نہیں مانتے، لوگ سمجھ جائیں گے کہ ایران سے آئے ہیں، پتہ چل جائے گا ایران میڈ ان ایران و اسرائیل، حقیقت کھل جائے گی۔ اس لیے یاد رکھ لو، باطل کی نبض پہچانو اور سوپر نہ بنو۔ تو یہ جو روافض کا یا رضا خانیہ کا یہ عقیدہ انشاءاللہ جب ہم تنقید کریں گے تو سارا دودھ دودھ پانی پانی ہو جائے گا۔ تو پہلے عنوان پہ ان کا جو اصل عقیدہ جو ان کی سب کتب میں درج ہے وہ یہ ہے کہ علم الغیب کلی، کل علم غیب موجبہ کلیہ کے طور پہ یہ نبی کریم علیہ السلام، حضرات انبیاء کرام، اولیاء وغیرہ کو عطائی طور پہ حاصل ہے۔ کیا؟ عطائی طور پہ حاصل ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہاں جو بات ہے قابل فکر اور ذکر وہ یہ ہے کہ لفظ یاد رکھنا ہے علم الغیب، نزاع اس میں چل رہا ہے۔ اب بزدل اتنے ہیں کہ اس پر گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوں گے، گفتگو میں گول مول بات رکھیں، بالکل گول مول، اور عبارتیں پیش کریں گے۔ کہیں لکھا ہوا ہے بعض علم غیب، بعض علم غیب، بعض علم غیب، تو میں نے اس پر بحث کر دی کل کے سبق میں کہ وہ جو بعض علم الغیب ہے وہ بعض لوگوں کی اصطلاح ہے، تعبیر ہے، اور انہوں نے اطلاع، اظہار وغیرہ کو تعبیر کیا علم بمعنی دانستن لے کے، اور وہ غیب باعتبار ماکان کے ہے، اطلاع سے پہلے۔ ہماری وہ تعبیر ہی نہیں ہے، قرآنی تقسیم پہ ہم قائم ہیں کہ جو حضرات انبیاء کے لیے ثابت ہے وہاں لفظ اظہار کا ہے، عالم الغیب فلا یظہر، اظہار ہے، ما کان اللہ لیطلعکم، اطلاع، ذالک من انباء الغیب انباء۔ تو قرآنی کلمات جو کہہ رہے ہیں انبیاء کو جس چیز کی خبر دی جاتی ہے وہ علم الغیب نہیں۔ پورے قرآن پاک میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں لفظ علم کا بھی ہو، لفظ غیب کا بھی ہو، اور وہ کسی نبی ولی غیر اللہ کے لیے آیا ہو۔ 30 پاروں والے قرآن میں ایسی آیت موجود نہیں ہے۔ ہاں 30 پاروں والا قرآن یہ آپ کو بتائے گا لفظ علم کا بھی ہوگا، لفظ غیب کا بھی ہوگا، پوری مخلوق سے نفی ہوگی۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ لا یعلم، علم الغیب الا اللہ، پوری مخلوق سے نفی علم الغیب کی۔ قرآن آپ کو بتائے گا لفظ علم کا بھی ہوگا، لفظ غیب کا بھی ہوگا، حضرات انبیاء سے نفی۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ انک انت یہ حسر ہے، انت یہ اسی طرح انک انت السمیع، انہ هو السمیع، اور تمام انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ انک انت علام الغیوب۔ لفظ علم کا بھی لفظ غیب کا بھی پوری انبیاء سے بھی نفی۔ لا علم لنا، قرآن یہ آپ کو بتائے گا
کہ امام الانبیاء سے بھی لفظ علم بھی ہوگا، لفظ غیب بھی ہوگا۔ لو کنت عالم الغیب، لو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر۔ لفظ علم بھی ہے، لفظ غیب کی بھی ہے۔ امام الانبیاء سے نفی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ لفظ علم بھی ہے، لفظ غیب بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے کہ میرے محبوب آپ اعلان کر دو کہ اللہ کے خزانوں پر بھی میں متصرف نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی خزانوں پہ اختیار اور تصرف ہے، اور لا اعلم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ لا علم بھی غیب بھی، اور بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کو ملے گا۔ 30 پاروں کا قرآن جب اللہ کی صفت بیان کرے گا تو لفظ علم کا بھی، لفظ غیب کا بھی، لیکن 30 پاروں والے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں کہ لفظ علم کا بھی ہو، لفظ غیب کا بھی ہو، اور کسی نبی ولی کے لیے آیا ہو۔ تو قرآن اصطلاح قائم کر رہا ہے کہ علم الغیب یہ اللہ کا خاص ہے، اور انبیاء کے لیے قرآن نے اصطلاح قائم کر دی کہ وہ اظہار غیب ہے، وہ اطلاع غیب ہے، وہ انباء الغیب ہے۔ تو یہ تقسیم قرآنی ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے جو اخبار غیب، انباء الغیب کو علم غیب سے تعبیر کیا تو وہ تعبیر مجازی ہے۔ بعض علم غیب مجازی، اور وہ مراد ان کی بھی وہ اطلاع ہے، لیکن انہوں نے باعتبار ماکان ماضی اطلاع سے پہلے غیب کا اعتبار کرتے ہوئے تو تساہل کیا، اور قرآنی اصطلاح سے ہٹ کے ایک اصطلاح قائم کی۔ تو اس لیے ہم ان کی تکفیر اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کی مراد وہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ ہم ثابت کریں گے، لیکن ان کی تعبیر کو ہم اس لیے صحیح نہیں کہتے کہ یہ تعبیر قرآن کے خلاف ہے۔ قرآنی تعبیر نہیں، یہ تساہل پہ مبنی ہے۔ تو دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لو۔ اس کے بعد ہے دوسرا عنوان، تعبیر بدل رہی ہے، ایک تو اس عنوان پہ بس، دوسرے عنوان ہے جمی ما کانا جمی ما یکون۔ اس میں رضاخانیوں کا اور روافض کا اصل عقیدہ یہی ہے، ان کے جو موجودہ رضوی نظریہ ہے، میں وہ بتا رہا ہوں، رضوی نظریہ، ویسے تو بریلویوں میں بہت ساری اقسام ہیں، رضاخانی کئی قسم است بہت سارے، لیکن جو رضوی رضاخانی ہے، احمد رضا خان اور اس کا قریبی گروہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابتدا خلق سے انتہا خلق تک، ابتدا آفرینش سے اہل جنت کے جنت میں دخول، اہل نار کا آگ میں دخول تک، ہر ذرے کا علم تفصیلی، ہر ذرے کا علم محیط، علم تفصیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، آپ کو عطائی طور پہ حاصل۔ اس کو وہ اپنی اذانوں میں ظاہر کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون۔ کبھی سنا ہے کہ نہیں؟ یعنی اپنے علل اعلان شعار وہ رکھتے ہیں، لیکن اتنے بزدل ہیں کہ تنقید نہیں کریں گے، تنقید نہیں کریں گے۔
اور گفتگو میں لطائف میں بعد میں سناؤں گا، جو گفتگو میں کئی لطائف پیش آتی ہے، ابھی نہیں، تو گفتگو میں یہاں پر بھی ڈنڈی مارتی ہیں۔ ہمارے نزدیک جو بات ہم نے کہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو امور غیبیہ ہیں یہ دو قسم پہ ہیں۔ نمبر ایک، امور غیبیہ متعلقہ بالتشریع، وہ امور غیبیہ جن کا احکام شریعہ کے ساتھ تعلق ہے۔ امور غیبیہ المتعلقہ بالتشریع، شریعت، احکام شرعیہ، اور دوسرا وہ امور غیبیہ جن کا تعلق تکوین کے ساتھ ہے، امور تکوینیہ۔ پھر امور تکوینیہ کے ساتھ جو امور غیبیہ ہیں یہ دو قسم پہ ہیں، زمانیہ اور مکانیہ۔ پھر زمانیہ تین قسم پہ ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ امور غیبیہ میں نے کہا ابتداءً دو قسم پہ ہیں، امور تشریعیہ، احکام شرع سے متعلقہ، شریعت سے متعلقہ، اس کو کہتے ہیں امور تشریع المتعلقہ بالتشریع، جی، اور دوسرے ہیں امور تکوینیہ۔ امور تکوینیہ میں پھر دو قسمیں ہیں، امور تکوینیہ زمانیہ، امور تکوینیہ مکانیہ۔ زمانے پھر تین ہیں، حال، استقبال، ماضی۔ اب مسئلہ سنو، جو امور تشریع ہیں ان پر اللہ نے کامل اطلاع امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، جی، شرعی احکام۔ اور جو امور تکوینیہ ہیں ان میں وہ امور جو احکام رسالت سے تھے، احکام اس بات کے معنی میں، اس بات احکام رسالت سے تھے معجزہ کے طور پہ، تو معجزہ صداقت رسالت کی دلیل ہے۔ احکام رسالت سے تھے یا مناسب نبوت کے تھے، ان پر اللہ نے اطلاع دی ہے۔ اور وہ امور جو نبی کریم علیہ السلام کی شان کے لائق ہی نہیں یا غیر متعلقہ بالرسالت ہے، ان کا رسالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی اطلاع اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ تو کیا بن گیا؟ بعض ما کان بعض ما یکون۔ بعض ایسے علوم ہیں جن کا نبوت کے ساتھ تعلق ہی نہیں، مثلا اس جہان میں کتنی کیڑیاں ہیں، کتنی مکھیاں ہیں، ان کے شادی بیاہ کا کیا نظام ہے، کتنے انڈے دے گی، کتنی خوراک کھائیں گی، کہاں جائیں گی، کہاں اڑیں گی، تو اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے خالقیت کے ساتھ۔ جس نے پیدا کیا اس کے لیے ضروری ہے وہ جانے، جس نے غذا دینی ہے، خوراک دینی ہے، اور جس کے حکم پہ ایک ایک حرکت سکون ہے، تو یہ اس کا تعلق الوہیت کے، اس کا تعلق امور نبوت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ علوم ہیں جو نبی کی شان کے لائق ہی نہیں، جیسے ما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے پیغمبر کو شاعری کا علم نہیں دیا اور یہ نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح اب جو شہباز شریف کے پاس علوم ہیں یہ نبی کی شان کے لائق ہے؟ عمران خانی علوم، او بھائی اسمبلی میں جو کچھ ہوتا ہے
مریم نواز جو کچھ کرتی ہے اور جس فن کی ماہر ہے ہماری وزیر اعلیٰ حافظہ اللہ، یہ اچھا کچھ علوم گانے والوں کے وہ بھی علم ہے، ڈانسروں کے، سنگر کا، یہ نبی کی شان کے مناسب ہے؟ یہ علوم آپ کی شان کے لائق کی نہیں، اس لیے جمی ما کان ما یکون، نبی کریم علیہ السلام کے لیے ماننا یہ اللہ کی بھی توہین ہے، پیغمبر کی بھی توہین ہے، یہ اللہ کی بھی توہین ہے، پیغمبر کی بھی توہین ہے۔ یہ ادھر والا بٹن بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، پیغمبر کی بھی توہین ہے۔ ایک بڑے عالم صاحب سے میں نے کہا گفتگو میں نے کہا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جمی ما کانا جمی ما یکون، یہ جو تم زور لگاتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو کبھی تم نے سوچا ہے کہ جمی ما کان ما یکون میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہ بہت بڑے امام المناظرین کی بات بتا رہا ہوں جی، اور وہ ریکارڈ میرے پاس موجود ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا جمی ما کان، جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے، ہوگا، تمام مخلوق کے احوال، اس کا یہ بھی فرض ہے کہ جناب کے ابو جان نے جناب کی امی جان سے کتنی دفعہ دخول فرمایا، اس کی کیفیت کیا رہی، کتنا درد ہوا کم و کیف، کتنی لذت آئی کم و کیف، یہ بھائی حصہ ہے نا جمی ما کان ما یکون میں، داخل ہے یا نہیں ہے؟ داخل ہے جی۔ اور کتنا خروج دخول ہوا، کیسے کیسے ہوا۔ میں نے کہا یہی احوال خلق، جنسی تعلقات اور جنسی کیفیات، تو شرم نہیں آتی تمہیں امام کائنات کے لیے ان علوم کی نسبت کرتے ہوئے؟ اور اس سے بڑی توہین رسول کیا ہوگی کہ پوری امت کے جو جنسی احوال اور کیفیات دیکھنا اور جاننا، تو فوراً وہ کانپ گیا، کہتے ہیں نہیں میرا یہ عقیدہ نہیں۔ تو میں کہ جمی ما کان کہاں گیا؟ تو یہ بدبخت لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا جو مشرک ہے وہ جس کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے اس کی بھی توہین کر رہا ہے جی، اور اللہ کی بھی توہین کرتا ہے جی۔ تو جمی ما کان ما یکون میں ایسی چیزیں ہیں جو میرے نبی کی شان کے لائق ہی نہیں جی، مناسب ہی نہیں ہے۔ بریلوی کہتے نہیں، وہ بھی ضرور آپ جانتے ہی، ضرور پتہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کی آیت کافی ہے، باقی چیزیں تو قرآن کی ایک طریقہ ہے کہ وہ مضمون بیان کر دیتا ہے۔ تو ما علمناہ الشعر میں یہ مضمون آ چکا ہے کہ ایسے علوم ہیں جو نبی کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو پھر واپس آ جاؤ، بعض ماکان کی میں تفصیل کر رہا۔ اچھا لازمی نہیں کہ یہ باتیں آپ مناظرے میں بھی کہیں، پہلے آپ سمجھیں، مناظرہ رائے مبتلا بھی ہی پہ ہوتا ہے، اس کا طریقہ آخر میں بتاؤں گا، پہلے اصل مسئلہ سمجھے۔ تو امور غیبیہ، علم غیب نہیں، امور غیبیہ دو قسم پہ ہیں، امور تشریع، امور تکوین، جو امور شرعیہ، امور تکوینیہ۔ جو امور شرعیہ ہیں اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مکمل اطلاع دی، دلیل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اسی پر حدیث بھی نیچے لکھی ہے کہ وہ اعمال جو مقرب اللہ تھے، جنت کی طرف لے، سارے میں نے بیان کیے، جہنم سے بچانے والے سارے میں نے بیان کیے۔ تو یہ
پیغمبر کے علوم ہیں اور یہ علم نبوت ہے۔ رہ گئے امور تکوینیہ، تو بعض وہ علوم ہیں جو متعلقہ بالرسالہ ہیں۔ متعلقہ بالرسالہ جیسے احکام رسالت ہے، معجزات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ان پر اطلاع ملی۔ اور وہ علوم جو غیر متعلقہ بالرسالہ ہے، غیر متعلقہ بالرسالہ، ابھی میں نے مثال دی، بعض وہ ہیں جو رسالت کے مناسب ہی نہیں، منصب رسالت کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں۔ آپ عالم ہیں، آپ کا منصب جو علماء کا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ عالم گاڑی کا میکینک بھی ہو۔ آپ کو کوئی کہو تو کیسا عالم ہے، تو موٹر سائیکل کو پنچر ہی نہیں لگا سکتا۔ بھائی موٹر سائیکل کا پنچر لگانا یہ علم کا منصب ہے؟ نہیں جی۔ اچھا تو کیسا عالم ہے جی، تو موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ عالم کے متعلق کا چیز نہیں۔ عالم کے لیے یہ نہیں کہ موٹر سائیکل کا ڈرائیور بھی ہو، عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اڈے پر ہاکر بھی ہو، عالم پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گاڑی کی انجن بھی بنا لیتا ہو، عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ الیکٹریشین بھی ہو۔ اب الیکٹریشین ہونا یہ متعلقہ منصب علم کے متعلق چیز نہیں ہے۔ پنچر شنچر، گاڑیاں بنانا، یہ جو امور ہیں اس کی نفی عالم سے، عالم کی توہین بھی نہیں۔ جی ایک آدمی کہے کہ شیخ الحدیث کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا تو یہ تنقیص ہو گئی ہے؟ نہیں جی۔ شیخ الحدیث کو ڈرائیونگ نہیں آتی، تنقیص ہو گئی ہے؟ نہیں جی۔ شیخ الحدیث کو روٹی پکانا نہیں آتی، تنور پہ روٹی نہیں پکا سکتا، تو کوئی کہے باورچی پکا سکتا ہے تو شیخ الحدیث کیوں نہیں پکا سکتا؟ بس سارا بریلوی مذہب یہی ہے، باورچی پکا سکتا ہے تو شیخ الحدیث کیوں نہیں پکا سکتا؟ بڑھانے کا دکاندار سائیکل چلا سکتا ہے تو شیخ الحدیث کیوں نہیں چلا؟ بریلویت پوری اسی پہ کھڑی ہے۔ تو بھائی بہت سارے علوم ہیں جو منصب نبوت کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں، اور علامہ آلوسی نے بہت بات کی زبردست کہ ان علوم کا نہ جاننا نبی کی شان ہے۔ جی ان علوم کا نہ جاننا نبی کی شان ہے۔ نبی، آپ نے خود فرمایا انتم عالم بے امور دنیا کو، وہ کھجوروں کے پیمند کا واقعہ۔ اور بعد وہ علوم ہیں جو نبی پاک کے لیے ماننا، یہ آپ کی توہین ہے، یہ آپ کی کیا ہے؟ توہین ہے۔ توہین ہے۔ تفہیم کے لیے نظیر پیش کر رہا ہوں کہ ایک شیخ الحدیث ہے، اب کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث کیسا ہے؟ ایسا شیخ الحدیث ہے کہ یہ بہترین ڈانس بھی جانتا ہے۔ اب ڈانس کو شیخ الحدیث کے لیے ثابت کرنا شیخ الحدیث کی توہین ہے یا عزت ہے؟ توہین ہے جی۔ توہین ہے جی۔ سوچ لو۔ توہین ہے۔ اچھا کوئی کہتا ہے یہ شیخ الحدیث ہے اور تعریف میں کہتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث بڑا ماہر ہے، گانا بجانا بھی بہترین جانتا ہے، یہ عزت ہے توہین ہے؟ توہین ہے جی۔ یہ تمہیں وہ مثالیں پیش کر رہے ہیں، کچھ خود قیاس کر لینا، کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ یہ شیخ الحدیث ہے اور گھمن عادات کا ماہر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ توہین ہوگا۔ تو بعض ایسے علوم جو عام شیخ الحدیث کی توہین ہے ان کو پیغمبر کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو سب سے دریدہ دھون گستاخی یہ ہے کہ جمی ما کان ما یکون کا علم نبی کے لیے تفصیلاً ثابت کیا جائے، نصوص قطعیہ کے بھی خلاف ہے، وہ تو کفر ہے نا۔
شرک. لیکن یہ لوگ، میں یہ پہلو دکھا رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے سب سے بڑے گستاخ ہیں. چور بھی کہے چور چور، لوگوں کو گستاخ کہتے ہیں، اور اس عقیدے کی بنا پر رضا خانی یا روافظ سے بڑا بدماش گستاخ روئے زمین پہ نہیں ملے گا. کچھ بات سمجھ گئے میری؟ اچھی طرح سمجھ. اس پر میں نے ایک بات اور بھی کی، یہ دونوں عنوانوں پر میں نے بات کر دی. ایک بات میں نے کی تھی کل کے سبق میں، اس کو دہرا کے پھر کاغذوں کی طرف آتی. کل کے سبق میں نے بات کی تھی علم بے معنی دانستن، علم بے معنی ملکہ، بالفاظ دیگر اخبار غیبیہ یا صفت غیب دانی. صفت غیب دانی کا معنی ایسی صفت عطا کر دی جائے کہ ہر جزئی میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، ایسا ملکہ عطا کر دیا جائے، ایسی استعداد اور صفت عطا کی جائے کہ ہر جزئی واقعہ میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، جس کو کلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، استعداد اور ملکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی تفہیم کے لیے میں نے مثال دی تھی ریاضی کا ضابطہ یا نحو کا ضابطہ، کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو ریاضی کی 10 مثالیں 20 مثالیں ضرب کی آپ نے بتا دیں کہ 5 ضرب 6 نتیجہ یہ، 7 ضرب 8 نتیجہ یہ، 9 ضرب 10 نتیجہ یہ. تو اس طرح کی 20 مثالیں بیان کی، جو آپ نے بتایا وہ اس نے یاد کیا. تو یہ مثال کیا ہے؟ اطلاع علی الغیب کی، جو بتایا ہے وہ کی ہے. اب اس کو ریاضی دان کہیں گے؟ نہیں. ریاضی کا ملکہ حاصل ہے کہ جو جزئی مثالیں آپ نے دی ہیں، مثلا 10 50 100، تو اس نے رٹا لگایا اور جو بتلایا گیا اس کو وہ جانتا ہے. تو یہ نظیر ہے اطلاع علی الغیب کی، اظہار الغیب کی. اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اسے ریاضی دانی کا ملکہ حاصل ہے، وہ ضرب کے کلیہ کو اچھی طرح جانتا ہے، وہ مہارت اور استعداد حاصل ہے. اب اسے جزیات کی اطلاع کی ضرورت نہیں، اس کے سامنے کوئی ہندسہ بھی رکھو تو وہ اس استعداد کی بنا پر نتیجہ نکال لے گا، اس ملکہ کی بنا پر نتیجہ نکال رہے گا، چاہے آپ 100 مثالیں رکھیں یا 1000 رکھیں. اس کو کہتے ہیں ریاضی دانی. تو اب یہاں اسی طرح ہے کہ ایک ہے امور غیبیہ کے متعلق اللہ نے بتایا، مثلا حاتب نے عورت کو خط دیا مکہ والوں کی طرف، اللہ نے نبی پاک کو بتا دیا کہ عورت خط لے کے جا رہی ہے، بتایا، پتہ چل گیا. بدر کا واقعہ آیا، آپ نے ایک دن پہلے نشان لگائے کہ کل فلاں کافر جہاں مرے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو نہ چھوڑو، ٹھیک ہے، خیر ہے خیر ہے، ہاں چلا. اچھا، فلاں کافر جہاں مرے گا فلاں مرے گا. اللہ نے اطلاع دی، آپ نے بتا دیا. اور بدر کے بعد جب قیدیوں کا معاملہ آیا تو آپ پریشان ہو گئے.
اللہ نے نہیں بتایا پتہ نہیں چلا، جو بتایا وہ پتہ چلا۔ سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے؟ بھائی بدر سے پہلے ایک دن آپ نے نشان لگائے یہ فلاں کافر جہاں گرے گا جہاں فلاں، اور بدر کی جنگ ختم ہوئی، جو قیدی ہاتھ آئے تھے ان کے بارے میں مشاورت ہوئی، معروف واقعہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا قتل کر دو، صدیق نے مشورہ دیا فدیہ لے کے چھوڑ دو، آپ نے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا، اوپر سے تنبیہ آ گئی کہ فیصلہ وہ کرنا تھا جو عمر کہہ رہا تھا۔ تو اب بدر کے بعد کا نہیں پتہ، پہلے بتا رہے ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے بتلائی وہ معلوم ہے، تو یہ کیا اطلاع علی الغیب۔ اور صفت غیب دانی یہ ہے کہ ایسی طاقت قوت صفت عطا کر دی جائے کہ اس صفت کی بنیاد پر، اس ملکہ کی بنیاد پر ہر جزئی واقعہ میں اطلاع الہی کی ضرورت نہ رہے، اور اس صفت غیب دانی کی بنیاد پر جدھر توجہ فرمائیں غیب کھلتے جائیں، تو یہ صفت غیب دانی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ یہ دونوں کا کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو اللہ نے انبیاء کے لیے اطلاع ثابت کی ہے، صفت غیب دانی ثابت کہیں بھی نہیں۔ صفت غیب دانی ثابت کہیں بھی نہیں، اس لیے اس کا فرق کرنا بھی ضروری ہے کہ اطلاع ہے یا صفت غیب دانی ہے۔ اور جو رضا خانیوں کا اصل عقیدہ ہے وہ صفت غیب دانی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت عطا کی ہے کہ اس صفت، قوت اور اس طاقت کی وجہ سے ہر جزئی میں پھر اطلاع کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جدھر توجہ فرمائیں غیب کھلتے جاتی، تو غیب توجہ کے تابع۔ یہ ایک الگ نقطہ ہے اور یہ موضوع بحث بھی ذرا الگ ہے، اس پر انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، غیب دانی۔ رسالے کا نام کیا ہے؟ غیب دانی۔ یہ غیب دانی والی صفت، غیب دانی والی صفت، یہ بھی نبی پاک کے لیے ماننا سری کفر ہے اور سری شرک ہے۔ یہ چند باتیں آگے۔ اب ذرا اگلی بات دیکھیں، دوستوں کے چند حوالے جہاں لکھے ہیں، یہ صرف جہاں جو حوالہ جات ہوتے ہیں صرف آپ کو ایک موضوع دینا ہوتا ہے، ورنہ اس موضوع پر سینکڑوں عبارتیں موجود ہیں، لیکن آپ کو صرف سمجھانا ہے کہ عبارتیں نکالنی کیسے ہیں۔ یہاں استیاب تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف دکاندار آپ کو نمونہ دکھا سکتا ہے، تو جہاں صرف نمونہ ہی ہے، اس طرز کی عبارتیں آپ خود ان کی کتب سے بے شمار نکال سکتی۔ اب یہاں ذرا دیکھیں کہ عقیدہ بریلویہ، میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے اس کو ذہن میں رکھنے کے بعد ان عبارتوں میں آپ نے غور کرنا ہے، یہ اجرا ہو رہا ہے کہ ان کا اصل عقیدہ کیا ہے۔ اس میں پہلے بزرگ ہیں، اس کو بریلوی حضرات ایک تو کہتے ہیں مناظر اعظم، دوسرا اس کو کہتے ہیں جنید زماں۔ جنید زماں وقت کا جنید بغدادی، اور تیسرا اس کو کہتے ہیں شیر پنجاب۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اپنے زمانے میں رضا خانی مسلک کا ترجمان تھا،
رضا خانی، سب رضا خانیت کو اس آدمی نے تحفظ دیا. اور آپ ہمت تو دیکھیں نا، اس آدمی نے شیخ القرآن سے بھی مناظرے کیے، قاضی شمس الدین سے مناظرے کیے، اور حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب سے مناظرے کیے. ایک بھی نہیں، کئی. چھدرو میاں والی کا مناظرہ 3 دن تک ہوا تھا. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد سعید بلند والے وہ ہمیں یہ بیان کرتے تھے اور کہتے ان دنوں میں ہم نے دیکھا تھا شیخ القرآن کا علم، شاہ صاحب کا علم. جو چھدرو کا مناظرہ تھا تو اس میں یہ جتنے گدیوں والے تھے، سیال، گولڑا اور بڑے بڑے گدی نشینان، یہ سب کٹھے ہوئے. ٹرک لائے تھے کتابوں کے، کھوتا ریڑیوں پہ بھی کتابیں تھیں. اور یہ حضرات ریل گاڑی پہ گئے تھے اور اس علاقے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی. مشہور یہ تھا کہ 2 گستاخ آ رہے ہیں پیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور پیروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ ہم زندہ جلا دیں گے، آنے دو، ہم ان کو کھا جائیں گے، جلا دیں گے. تو یہ دونوں بزرگ تینوں، حضرت شاہ صاحب، حضرت شیخ القرآن، یہ ادھر سے گئے، ادھر سے سارے پیر اور کتابیں اور کیا کیا ڈرامے. اور ان کو لوگ اس نیت سے دیکھ رہے تھے کہ اب پیر کوئی کرامت دکھائیں گے. 3 دن تک مناظرہ ہوا، 3 دن. اور آخر پہ دندہ شاہ بلاول کے پیر تھے، وہ بھی اس مناظرہ میں گئے، اور اس کے چھدرو والے سارے اس کے مرید تھے. تو دندہ شاہ بلاول کا پیر، اس نے تیسرے دن کا مناظرہ سنا، اس میں موجود تھا. اور مناظرے کے آخر میں کھڑا ہو کے پیر صاحب نے اعلان کیا کہ جو شخص میرا مرید رہنا چاہتا ہے اور میری بیعت پہ باقی رہنا چاہتا ہے وہ سن لے، میں بھی توبہ کر رہا ہوں اور وہ بھی توبہ کرے. اور شیخ القرآن اور عنایت اللہ شاہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یہی اصل دین ہے اور یہی اصل ایمان ہے. اور عمر اچھروی اور بریلوی سارے بک بک کر رہے ہیں. میرا مرید رہنے کے لیے شرط ہے میری بیعت کے لیے کہ عقیدہ بریلویت سے توبہ ہو کر یہ عقیدہ رکھو جو یہ بزرگ فرما رہے. بس اس وجہ سے پیر کے اس اعلان پر پورا ایریا چھدرو کا مسلمان ہو گیا، ایک پیر کے اس جملے پہ. اور وہ بڑے پکے لوگ بنے. پورا چھدرو مشہور ہے ایریا، جو میاں والی کا کوئی بیٹھا ہے تو وہ جانتا ہوگا، صحیح معروف ایریا ہے. تو اس پر اب پھر للڑ باز آ گئے. پہلے وہاں سب عشاء و توحید پکے موحد لوگ تھے، لیکن یہ رہ بنڈی گروہ کی یہ بھی ایک محنت ہے. ہاں، ان کے پاس خسی کرنے والی مشینیں بھی ہیں تو موحدوں کے پیچھے پھرتی ہیں. تو اب وہاں پھر للڑ بازی شروع ہو گئی اور نئے نئے مسائل ان رہ بنڈیوں کی وجہ سے وہاں پھیلنا شروع ہوئے. تو یہ عمر اچھروی معمولی آدمی نہیں تھا. ایک دفعہ ریل میں جا رہا تھا، بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا کوئی چھوٹا. تو شیخ بھی ریل میں تھے، یہ بھی ریل میں. ملاقاتیں پہلے ادھر ہی ہوتی تھی کیونکہ یہ بسیں تو اور کاریں تو تھی نہیں، ریل گاڑی پہ جانا ہوتا تھا سب نے. تو وہاں کہیں ڈبے میں اکٹھے ہوئے تو عمر اچھروی نے بیٹے کو کہا چل بیٹا چل، یہ تیرا چاچو ہے، اس کا ہاتھ ملاؤ، اسی کی وجہ سے تو ہماری روزی کھلی ہے. شیخ القرآن کے بارے میں کہا نا بیٹے کو اس کو سلام کرو، جی آپ کا چاچو ہے،
اس کی وجہ سے ہماری روزی کھلی ہے، یہ جدھر جاتے ہیں مجھے بھی پیچھے بلاتی ہے، تو ہماری روزی اس کی وجہ سے کھلی۔ تو تھا وہ بڑی شے۔ اب اس کی کچھ تقریریں آئی ہوئی ہیں نیٹ پہ، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ بہت بڑا امام التحریف ہے، رئیس التحریف۔ بقرہ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہے، فضربو ہو، اس کے گوشت کا ٹکڑا مارو، کہتے ہو لوگو یہ بلیاں دی گائے، یہ اولیاء اللہ کی گائے تھی، اور ولی کی گائے میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا گوشت مردے پہ لگے مردہ زندہ ہو جائے، پیر جیلانی مردے زندہ نہیں کر سکتا، ولیاں دیا گاما مردے پہ زندہ کر دیا نا، کہ نعرہ رسالت، یہ سارا ایسا مال۔ تو یہ عمر اچھروی صاحب ہیں جی، ان کی کتابیں 2-3 ہیں، مقیاس حنفیت، آج کل بریلویوں وہ شائع نہیں کر رہے، مقیاس نور، کیونکہ بریلویت میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ہر سال چینج ہوتا ہے پاکستانی آئین کی طرح۔ فرماتے ہیں آج اس کی عبارت سمجھنی ہے، آج ابتدائے آفرینش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تا قیامت، ابتدا خلق سے تا قیامت اور قیامت کے بعد تک کا بھی، اور جنت اور دوزخ وغیرہم کا تمام علم غیب، اس پہ نشان لگاؤ، بعد یا تمام، ہمیں بعد یا تمام سے سروکار نہیں، لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں اس نقطے پہ ہو، یہ صرف اس غلط تعبیر کی بعض عبارتوں کا جو آسرا لے لیتی ہیں، تو اس لیے اصل عقیدہ ان کا کیا، تمام علم غیب، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ کوئی منطقی ہو بیٹھا ہے تو بتائے کہ تمام سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب ہنستے ہیں، شیخ صاحب خود ہی فیصلہ کریں بھئی تمام سے زیادہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں تو نہیں سمجھ ہے۔ تمام علم غیب بلکہ اس سے بھی زیادہ، تمام علم غیب سے بھی زیادہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فیصلہ کر لیں، اس سے بھی زیادہ، جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور مخلوق کی عقلوں سے بالا تر ہے، آپ کی شان نبوت کو حاصل ہے۔ ابتدا خلق، اس نے بریک نہیں لگائی، مناظر ہے، بریکیں لوز ہو گئی۔ احمد رضا کہتے ہیں ابتدا خلق سے جنتیوں کے جنت تک، جہنمیوں کے جہنم جانے تک کا جمی ماں کا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو اطان ہوتی ہے اس کے بچے اسے آگے بھاگتے ہیں جی، شعر پنجاب کی بآخر شعر ہے، احمد رضا تک رک جائے تو مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہو گیا۔ یہ پہلی عبارت ہے مقیاس حنفیت، صفحہ آپ کے پاس لکھا ہے۔ نمبر 2، ثابت ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کل شے کا علم، بعض کا جو کل کا، کل شے کا علم، کل شے کا علم یعنی علم کلی، آپ کے بعض مغیبات سے ہے۔ یہ بھی کوئی حل کرے گا ریاضی دان، یہ جنید بغدادی ہے، فرماتے ہیں کل شے کا علم یعنی کا مقام بھی دیکھو، ادھر کل شے یعنی علم کلی، آپ کے بعض مغیبات کا حصہ ہے، یہاں کل بعض کا حصہ بن گئی ہے۔
عام طور پہ تو بعد کل کا حصہ ہے نا، لیکن جہاں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت، اب عشق و محبت ہے، آج کل نعرے لگ رہے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت عشق و محبت، عشق و محبت۔ اب یہ عشق و محبت ہے کہ ویسے تو بعد کل کا حصہ ہوتا ہے نا، عمر اچنوی کا کل بعد کا حصہ بنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں اتھے علم دا سکہ نہیں چلتا جتھے یار اور آندے ڈیرے۔ بعض مغیبات سے جس کے علم میں کلی علم غیب، اس کے علم کا بعض حصہ ہے تو اس کے کل علم غیب کی انسان کو کیا طاقت ہے کہ سمجھ سکے؟ باقی عمر صاحب یہ بات آپ نے سچ فرمائی کہ جس کا کل علم غیب، جس کے علم میں کلی علم غیب، اس کے علم کا بعض حصہ ہے، کلی علم غیب اس کے علم کا بعض حصہ ہے، کل علم غیب کتنا ہوگا؟ معرفت کی باتیں تم سمجھ نہیں سکتے، راز کی باتیں۔ اب سارے منطقی تم نے بھی بڑا، جو پشتو والے بیٹھے ہو نا تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے ہم نے بڑی منطق پڑھی ہے، اس کو حل کرو گے تمہیں مانوں گے۔ بے شک اپنے اساتذہ کے پاس بھی لے جاؤ بھئی یہ کون سی بولی بول رہے ہیں عمر شروعی صاحب، یہ تو ارسطو کو بھی نہیں، ابو علی سینا بھی بیچارہ پریشان ہوتا، رستہ تالیس اور ہی گئے نے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ مقیاس حنفیہ صفحہ آ گیا نمبر 3، جب عطا کنندہ، عطا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کل غیب عطا کر کے سرائے تعریف کرے، سرائے کا معنی تعریف کرے، تو اس کے انکار کرنے والے کو کیسے صحیح مومن سمجھا جا سکتا ہے؟ حکم بھی آ گیا کہ کل علم غیب کا منکر مومن نہیں۔ جب مومن نہیں تو کیا بنے گا؟ کیونکہ منزل بین المنزلتین تو نہیں ہے، تو مومن نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھو، عقیدے کا مسئلہ ہے، مومن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے عموم کے احساء نبی کے واسطے کل شے کو ہے جس کی تمام تخصیص نہیں کر سکتے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کل غیب کو جانتے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، علم غیب کلی۔ اس کے بعد ہے نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کلی کا علم تھا، مقیاس حنفیت۔ ان پہ تعجب نہ کرو، تعجب ان مفتیوں اور مولویوں پہ کرو جو تمہارے مدارس میں بیٹھ کے شیاطین اس عقیدے کو بھی کفر نہیں کہتے، ان پہ نہیں تعجب۔ ہاں، تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ابلیس اور تمہیں رواداری کہہ رہے ہیں، فروعی مسئلہ ہے، ہمارے حضرت صاحب فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ میں کہا بڑے تیرا حضرت صاحب، تیرا حضرت صاحب بڑھ گیا، تیرا حضرت صاحب کون ہے؟ تیرا حضرت صاحب فتویٰ نہیں لگاتے تھے، تو حضرت صاحب فتویٰ نہیں لگاتے تھے تو پھر حضرت ہی جہنم میں جائے، ہمیں کیا سروکار ہے؟ تیرا حضرت، میرا استاد جی، تو بغیرتا تو نے ایسا استاد جی بنایا کیوں ہے؟ میرا فتویٰ نہ لگاؤ، میرا استاد جی اس میں آ جائے گا، جاؤ جان دے آ رہے ہیں، استاد جی آ جائے گا، فلانا آ جائے گا۔ یہ مذاق کا مقام نہیں، اس کو سمجھو۔ یہ بہت سارے سنڈے بیٹھے ہوئے، نبی کو غیب کلی کا علم تھا، مقیاس حنفیت صفحہ 332۔
بس یہ تو چند عبارتیں ہیں، ورنہ مقیاس بھری ہوئی ہے اس طرح کی عبارتوں سے، چونکہ مناظر ہے، ذمہ دار ہے۔ ہم نے کسی رینٹ کے خطیب کا حوالہ نہیں دیا، یہ ذمہ دار آدمی ہے، ترجمان ہے۔ اس کے بعد ہیں، یہ تو جنید بریلویت تھا شعر، ابھی تک جو آپ اسیشن سن رہے تھے۔ اب آ رہے ہیں حکیم الامت صاحب، حکیم الامت صاحب جو رضا خانی مذہب ہے، یہ سارا نقل پہ مبنی ہے۔ جیسے ایک ٹیوٹا کی کمپنی ہے، اس کی اب کئی نقلیں بن گئی ہیں، ایک اصل ہوتی ہے، باقی کیا ہوتی ہے؟ نقل۔ تو انہوں نے بھی سارا کام نقل پہ رکھا ہوا ہے، ریس اور نقل پہ۔ ان کے اپنے گھر میں کوئی چیز نہیں، اس لیے دیوبندیوں نے کہا مولانا تھانوی کو حکیم الامت، انہوں نے کہا ہمارا بھی ایک ہونا چاہیے، نقل تیار ہو جائے، انہوں نے بھی ایک حکیم الامت بنا ڈالا۔ وقت کے علماء نے غلام اللہ خان کو کہا شیخ القرآن، مولانا محمد طاہر کو کہا شیخ القرآن، بریلویوں نے کہا ہمارا بھی ایک ہونا چاہیے۔ انہوں نے، ان کا ایک عبد الغفور گزرا ہے ہزاروی، اس کو کہا شیخ القرآن، یہ شیخ القرآن۔ ریونڈ کی جماعت ہمارے اکابر نے اخلاص نیت سے بنائی تھی، جیسے پہلے میں نے بتایا، جو بعد میں خراب ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ہونی چاہیے۔ پہلے تو لڑتے رہے، مسلمانوں کو تبلیغ نہیں ہوتی، بھئی تمہیں مسلمان کہا کس نے؟ کہتے ہندوستان جاؤ۔ انہوں نے دو جماعتیں نکالی، ایک سبز پگڑیوں والی، ایک اصلاحی جماعت دربار بہو سلطان کی، اس میں ہمارے رشتہ دار ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے ایسے محقق ہیں ہمارے رشتہ داروں میں۔ اصلاحی جماعت، اس کا جو امیر تھا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہوا تو اس کو مریدے نے کہا کہ نماز پڑھو۔ اس نے کہا، اعلان کیا، میں مسافر ہوں، میں 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دوں گا، باقی اپنی نماز پوری کروں۔ مغرب کی نماز، ایسے ایسے محقق ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا بھائی، تو یہ جو ہے حکیم الامت صاحب، ان حکیم الامت صاحب کی کتب میں ماشاءاللہ سب سے بہترین، جب دماغ معطر ہو جاتا ہے تو وہ پلاؤ کا تذکرہ ملتا ہے، پلاؤ، چاولوں اور پلاؤ کا بہت زیادہ تذکرہ۔ مفتی صاحب کو بہت شوق تھا حکیم الامت، جگہ جگہ پہ جس طرح احمد رضا خان ہے، احمد رضا خان میں بیان کروں گا، ان کو بھی ایک شوق تھا، اس کو کتے کا بہت شوق تھا۔ احمد رضا شاید شکاری رکھا ہو یا بہرحال کوئی، کتوں کا بہت شوقین تھا۔ احمد رضا کی کتابوں میں جتنا کتے کا تذکرہ ہے نا، اتنا کسی چیز کا بھی نہیں۔ اور جب پیر سے بیعت ہوا احمد رضا خان، وہاں پر بھی یہ لکھا ہے، پیر بھی کتی کی تھا، اس کو بھی کتوں کا شوق تھا۔ تو احمد رضا خان جو گیا، بس یہی تزکیہ نفس ہوا، 2 اعلیٰ نسل کے کتے پیر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا، پیر نے خلافت عطا فرمائی۔ یہ تزکیہ نفس ہوا، حالانکہ تزکیہ نفس پہلے بھی تھا۔ یہ ادھر والا بٹن جاری ہے، میں پھر بتاؤں گا کسی ٹائم۔ احمد رضا کا تزکیہ نفس پہلے بھی تھا، مانتے ہیں بھئی؟ وہ رضا کے نیزہ کی مار ہے جو عدو کے سینہ میں غار ہے۔ حکیم الامت صاحب کی سنو جی، مفتی احمد یار خان کی،
اس آیت اور تفسیر سے علم غیب کلی ثابت ہوا، جزئی یا کلی، بعض یا کل؟ او بھائی، علم غیب کلی ثابت ہوا آیت اور تفسیر سے۔ جال حق صفحہ 59۔ نمبر 6، اس آیت اور ان تفاسیر سے معلوم ہوا کہ خدا بند قدوس کا خاص علم غیب، حتیٰ کہ قیامت کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ اب کیا شے جو علم مصطفیٰ سے باقی رہ گئی؟ جا الحق صفحہ 60 ہے، یعنی ہر چیز کل یا بعض، علم غیب یا اطلاع الغیب، علم غیب یہ ہے اصل چیز سمجھنے والی، کل علم غیب۔ اس کے بعد ہے یہ عبارت نمبر 7، ما کانا و ما یکون تو صرف بیان کے لیے ہے، ما کانا و ما یکون تو صرف بیان کے لیے ہے، ورنہ اس سے بھی کہیں زیادہ کی عطا ہوئی۔ وہی بولی عمر شریف والے، ما کانا ما یکون، یہ تو صرف ہے نا بیان پہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، لیکن عطا اس سے بھی زیادہ ہو۔ نمبر 8، تیسرا یہ معلوم ہوا کہ تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جامیں، اب اللہ جانے مفتی صاحب کیا کرتے ہیں، تاریک راتوں میں کیا ہے، اس کی تفسیر اگر دیکھنی ہو مفتی صاحب کے قول کی تو ہمیں مقیاس حنفیت کی طرف جانا ہوگا۔ وہاں پر عمر اشربی نے بریلوی علماء کے مشاغل لکھے ہیں کہ رات کی تاریکی میں کیا کرتی، لیکن جہاں ضرورت نہیں، ویسے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہاں مقیاس میں دیکھ لے کہ بریلوی علماء جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو ان کی کیا مصروفیت ہوتی ہے، تو وہاں مقیاس حنفیت میں پوری اس کی تفصیل مل جائے گی۔ مفتی صاحب نے اجمالاً کہہ دیے تاریک راتوں میں تنہائی کے اندر جو کام کیے جامیں وہ بھی نگاہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رشدی آگے استدلال بالکل للڑوں کی طرح اوٹ پٹائیں۔ عبداللہ کے والد حذیفہ کو بتایا، چوتھے یہ معلوم ہوا کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کافر یا مومن، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، یہ بھی میرے حضور پر مخفی نہیں، غرض کے ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ علم میں ہے۔ اور دوستو بزرگوں، تمہیں کیا بتایا جاتا ہے، یہ مسائل نہ چھیڑو، خلافت کو نقصان ہو۔ اور اگر یہ عقائد ہوں تو خلافت کس کی قائم کرو گے، کفر کی؟ یہ پتہ ہی نہیں نا، پتہ نہیں۔ بعض ہمارے اچھے بزرگ ساتھی ہیں لیکن ان کے لیے ہم کہتے ہیں ان بیچاروں کو معلومات ہی نہیں۔ جن کو معلومات نہیں وہ تو معذور ہیں، ان کی ہم توہین نہیں کرتے، البتہ یہ ضرور کہتے ہیں ان کو بھی کہ خدا کے بندے جس کا کام ہے آپ اس کے سپرد کریں، جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں۔ کئی ہمارے اچھے مباحث ساتھی ہیں لیکن وہ متاثر ہو جاتے ہیں چند دوسرے آدمیوں سے، چند باتیں دیکھ کر انفعالی کیفیت زیادہ ہے، کہیں عبارت پڑھ لی تو پھر وہ ایسی یہ باتیں خطرناک باتیں۔ اب یہ ایک پوری تحریک ہے کہ کم از کم طالب علموں کو ایسا کر دیا جائے مختلف عنوانوں پہ کہ ان میں توحید و سنت کی غیرت نہ رہے، اور یہ ایسے بن جائیں جیسے ہم بن رہے۔
بالکل خالی، جیسا کوئی آ جائے لکڑ ہضم پتھر ہضم. اور اسی لیے وہ زور لگاتے ہیں کہ وہاں نہ جاؤ بھائی، وہاں گئے تو پھر تو انہوں نے بات کرنی ہے بھئی توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، مشرک کون ہوتا ہے، بدعتی کون ہوتا ہے. تو ہمارے پروگرام اچھا ابھی آپ ہوشیار ہو گئے ہیں. کچھ ساتھی ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ ان ساتھیوں کو آپ سمجھیں، آپ کا واسطہ ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ بڑے ہیں یا چھوٹے، بڑا بھی ہو احترام کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ حضرت جی آپ پٹری سے اتر رہے، غلطی نہ کریں. ہمارے اندر کوئی غلطی دیکھو ہمیں بھی سمجھاؤ، ہم بھی تو محتاج ہیں نا بھائی. اور میں تو خوش ہوتا ہوں اگر ہماری کوئی غلطی ہمارا کوئی طالب علم بتائے، میں اس کو انعام بھی دیتا ہوں. ہاں بھائی، اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ ذوالجدین نبی کو بتا سکتے ہیں، تم ہمیں نہیں بتا سکتے، اس میں کون سی توہین ہے بھائی؟ اور ہونی بھی نہیں چاہیے. پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی، مولوی کی ہو جائے گی. ہاں تو نظر ثانی، جب بھی کوئی آپ کی اصلاح کرے آپ کو خوشی ہونی چاہیے، کوئی آدمی بھی ہو. اور یہ سچ بات ہے، کئی ایسے ساتھی ہیں جو بالکل عامی آدمی ہوتی ہیں، وہ ان کی بات کو بھی ہم توجہ سے سنتے ہیں. بھئی ہو سکتا ہے یہ جو بات کر رہا ہے اس میں کوئی وزن ہو. اور ہماری تو عادت ہے، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بات جو اس نے کی ہے کس زاویہ سے کی ہے، کیا ہے باقی. تو بھئی غلطی انسان میں ہو سکتی ہے نا. ہمارا دعویٰ یہ ہے اور چیلنج یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ حق ہے، سچ ہے. ہماری دعوت وہی ہے، دعوت محمد مصطفیٰ، کتاب و سنت پہ مبنی ہے. اس کے علاوہ انسان ہے، کئی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کی خیرخواہی سے اصلاح کرنا چاہے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ اس نے چلو اس کے ذہن میں میری عزت خیال محبت تھی تب تو یہ مجھے سمجھا رہا ہے. اور اگر کوئی ویسے کرنا چاہے تو پھر ویسے کو تیسے ہے. یہ ذرا دیکھتے ہو اور انصاف کرتے ہو. کراچی کے مولوی کہہ رہے ہیں اور بڑے بڑے شیخ الحدیث اور مفتیان کرام فروعی مسئلے ہیں، ہمارا عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، اور تم ان کے مریدوں کے مرید بننے کے چکر میں ہو. مگر کہاں پہنچا؟ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ علم میں ہے، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ علم میں ہے. جا الحق صفحہ 72 ہے. یہی بات عمر اچروی نے کہی ہے، کاش اس کا نام عمر نہ ہوتا. اس اچروی شیطان نے یہ بات کہی ہے، لیکن اس نے یہ لفظ کہا ہے کہ زوجین کے جفت کے وقت بھی نبی پاک حاضر ناظر ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے. یہ مقیاس حنفیت میں اتنی گستاخی رشدی نے بھی نہیں کی. یہ تو عاشق ہے، عاشق عشاق. اب یہاں تو معلوم ہوا کہ ما کانا و ما یکون کا علم، اب جوش میں آ گئے مفتی صاحب، کا علم کیا ہے؟ حضور کے علم کے دفتر کا ایک نکتہ ہے. ما کان و ما یکون کا علم حضور کے علم کے دفتر کا ایک نکتہ ہے. اصل میں ان کا تسبیہ والا عقیدہ ہے، لیکن ڈر رہا ہے، لامطلع علم مانتے ہیں کیونکہ وہی چپر لگی ہوئی ہے، لیکن ڈرتے ہیں بیان کرتے ہوئے. عمر اچروی بھی یہ بھی. تو اصل عقیدہ ان کا ہے کہ نبی کا علم اللہ کے برابر ہے، بس ذاتی عطائی کا فرق ہے. لیکن
ہمت نہیں ہے، ڈرے ہوئے، ورنہ اس جملے کا کیا معنی کہ ما کان ما یکون، یہ سارا علم حضور کے علم کے دفتر کا ایک نقطہ ہے۔ اوپر جو عمر عشروی بول رہا تھا وہ بھی یہی کہ آپ کا جو نفس الامر کا کل غیب ہے وہ آپ کے بعد کا حصہ ہے۔ تو اصل عقیدہ ان کا یہی ہے، مساوات والا، لیکن دھوکہ دینے کے لیے، چلو کفر کے لیے اتنی کافی ہے جتنا مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ نمبر 10، معلوم ہوا کہ علم غیب نبی کے معنی میں داخل ہے۔ یہ عبارت ہوئی نا، علم غیب نبی کے معنی میں داخل، بولو، علم غیب نبی کے معنی میں داخل، نبی کا معنی غیب جاننے والا، علم غیب جاننے والا۔ اس عبارت کو اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، جب میں نے آپریشن شروع کرنا ہے پھر بڑی کام آئے گی۔ اب جب علم غیب کی نفی ہوگی نا آپ سے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ جو نفی ہے نا انکسارن ہے، تو اس کا مطلب انکسارن آپ نے اپنی نبوت کا انکار کیا، کیونکہ علم غیب تو نبوت کے معنی میں داخل ہے۔ تو علم غیب کا انکار نبوت کا انکار ہے۔ علم غیب کا انکار کس کا انکار ہوگا؟ نبوت کا انکار ہوگا، نبوت کا انکار ہوگا۔ اس پر یہ زبردست مورچہ ہے، کئی شکار لگیں گے، اس کو یاد رکھو۔ یہ مفتی صاحب بھی ہے اور احمد رضا خان کی عبارت اوروں کی بھی ہے۔ مگر مغیبات کا مطلق علم تفصیلی، لفظ تفصیلی آئے یا نہیں ہے؟ ذرا ذرا، قطرہ قطرہ، ہر ہر، کل کلی، یہ پہلے آ رہے۔ یہاں کیا ہے؟ تفصیلی بعطائے الہی، ضرور تمام انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ کس کے لیے؟ تمام انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ انبیاء سے اس کی نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے۔ اس علم کی انبیاء سے نفی کرنا ان کی نبوت کا انکار ہے۔ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فروعی بنا رہا ہے؟ یہ جال حق ہے مفتی صاحب۔ تیسرے بزرگ ہیں اعلی حضرت خان احمد رضا خان علیہ ما علیہ، ہاں، مجدد البدعات والشرکیات۔ تو اعلی حضرت صاحب، اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہیں، جس طرف بھی آگے چھکے چھڑا دیے، مگر مغیبات کا مطلق علم تفصیلی بعطائے الہی ضرور تمام انبیاء کے لیے ثابت ہے۔ صرف نبی پاک علیہ السلام کے لیے؟ تمام انبیاء کے لیے۔ اور جب آگے انبیاء کرام سے اس کی نفی مطلقاً ان کی نبوت سے ہی منکر ہونا ہے۔ یہ جو علم غیب تفصیلی ہے اس کی نفی انبیاء سے نبوت کا انکار ہے۔ وہی بولی ہے احمد رضا خان مفتی صاحب علی، احکام شریعت صفحہ 255 حصہ 100 میں۔ اس کے بعد اگلی عبارت یہ بھی احمد رضا خان کی ہے، کہتے ہیں بے شک حضرت عزت عظمت نے اپنے حبیب اکرم کو تمام اولین آخرین کا علم عطا فرمایا، مشرق تا مغرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا، ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، روز اول سے روز آخر تک کا سب ماکان، جمی ماکان، سب ماکان وما یکونو انہیں بتایا، اشیاء مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا۔
علم عظیم، حبیب کریم، ان سب کو محیط ہوا۔ اس پہ نشانی لگا۔ جب ان سے تنقیح پہ بات ہوتی ہے، کبھی ما کان ما یکون کہیں گے، جمی پر ڈریں گے، حالانکہ سب ما کان ما یکون جمی پر بھی بارتے ہیں۔ پھر جمی ما کان ما یکون، جمی یہ تفصیلی ہے یا اجمالی ہے؟ تفصیل کا لفظ موجود ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ محیط کا لفظ بھی آیا ہے، اور نیچے ان سب کو محیط ہوا۔ تو اصل عقیدہ کیا نکلا؟ جمی ما کان و ما یکون کا ہر ذرہ ذرہ کا علم محیط اور تفصیلی، علم محیط اور تفصیلی، نہ صرف اجمالاً، اجمال کی نفی کر رہا ہے، نہ صرف اجمالاً بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رطب و یابس، بس جو پتا گرتا ہے زمین کے اندھیروں میں، جو دانہ کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا۔ کہیں کوئی دانہ گرا، کسی درخت سے کوئی پتا گرا اندھیروں میں، جہاں پر بھی ہوا تو سب کو تفصیلاً جانا یا اجمالاً؟ والحمدللہ حمدً کثیرا، بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا ہے ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں، بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے۔ ابھی جو اوپر بیان ہے چھوٹا حصہ ہے، ہنوز احاطہ علم محمدی میں وہ ہزار در ہزار بے حد و بے کنار سمندر لہرا رہے ہیں۔ یہ آخری جملہ ذرا دیکھو، یہ اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ جب پھنس جاتے ہیں نا تو پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھنستے ہیں۔ اب اس عبارت کو دیکھو، یہ سارے ان کے بزرگ کیا علم محیط اور تسویہ کے قائل، اللہ کے برابر ہے، اصل عقیدہ وہی ہے، لیکن لفظ ڈر رہے ہیں، لفظوں میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں چلو جو کوئی ظاہر کیا یہ بھی تو کفر ہے، اصل تو وہ کفر ہے تسویہ والا۔ اس لیے جو تمام کائنات کا ذرہ ذرہ علم محیط، تفصیلی، صغیر کبیر، دانے فلانے، یہ آپ کے ہزاروں علم کے سمندروں میں سے ایک قطرہ ہے۔ تو کیا کہنا چاہتا ہے احمد رضا کہ آپ کا علم متناہی ہے یا غیر متناہی ہے؟ یہی تو ثابت، لیکن پھر ہے بے ایمان ڈرتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جتنا مرضی ڈر، بات تو نکل آتی ہے، لیکن ہمیں ایسا الزام دینے کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم ظاہر کہ جہاں تک تو نے مانا ہے نا، یہ بھی صریح کفر ہے، صریح کفر، بے حد و بے کنار کا لفظ بھی آئے۔ انباء المصطفیٰ صفحہ 34 ہے۔ آگے کہتے ہیں بے شک، عبارت نمبر 13، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں اس سے اور جو کچھ اس میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کو ایسا دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی اس ہتھیلی کو، آگے ذرا، اور حضور کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا کہ یہ علم غیب صرف نبی پاک کے لیے نہیں، حضرات انبیاء تک آ گیا، اب نیچے آئے گا۔ غلاموں میں ایک بزرگ فرماتی ہیں کہ جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے وہ مرد نہیں ہے۔ بلاول بھٹو ہے، وہ مرد نہیں
جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے، جس کو پوری دنیا اس طرح ہتھیلی کی طرح نظر نہ آئے وہ مرد نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کوئی بابا پیش کرو، ایسا نہیں تو بریلوی سارے خن سے ہیں، وہ مرد نہیں ہے۔ تو بریلویوں میں کوئی ایسا عالم ہے؟ ہم صرف پچھلی سائڈ پہ اس کو ایک لگائیں گے اور دیکھیں گے بھئی نظر آ رہا ہے یا نہیں۔ کوئی ایسا پیر لاؤ پورا جہان مثل ہتھیلی کے، نہیں تو وہ مرد ہی نہیں، بیمار ہے۔ بزرگا کوئی سوچ سے بول۔ بزرگ فرماتا ہے، تمہارے بزرگ بھی جب بولتے ہیں تو ماشاءاللہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں وہ مرد نہیں جو تمام دنیا کو مثل ہتھیلی کے نہ دیکھے۔ خلاصہ یہ کہ یہ ولیوں کو بھی حاصل ہے۔ انہوں نے سچ فرمایا، اپنے مرتبے کا اظہار کیا۔ ان کے بعد حضرت شیخ بہاء الملت والدین نقش بند قدسہ سرہ نے فرمایا، میں کہتا ہوں مرد وہ نہیں جو تمام عالم کو انگوٹھے کے ناخن کی مثل نہ دیکھے۔ رکھ جنے دے پترا، ہتھیلی تو بڑی ہوتی ہے، ادھر پورا جہان ڈبی میں بند ہے، انگوٹھے میں نہ دیکھے سارا جہان، وہ ہوتا ہے مرد۔ وہ تم پتہ نہیں کس مدرسے کے پڑے ہوئے، ہاں وہ مرد۔ تو اب بریلویوں میں تو کوئی مرد نہیں، یا ایسا کوئی بابا پیش کرو، پھر ان کو پوچھے بھئی یہ جو بریلوی بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ کس کے ہیں؟ نہیں، جو تمام سچ فرمایا ہو گیا۔ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، نسبت میں حضور کے، آپ سمجھ جائیں جب بریلوی جوش میں آئے نا، سمجھ جائیں 11ویں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو نسب میں حضور کے صاحبزادے، نسبت میں حضور کے ایک اعلیٰ جا کف بردار اعنی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو مثل ان کے دانوں کے ملاحظہ کیا، اور یہ دیکھنا کسی خاص وقت سے خاص نہ تھا، بلکہ علی الاتصال یہی حکم ہے۔ اور فرماتے یعنی ہاتھ پہ سرسوں کا دانہ ہو، سارے شہر جو ہیں ہاتھ پہ، جہاں عبارت تھوڑی غلط ہے، یہ اللہ کے سارے شہروں کو میں یوں دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پہ سرسوں کا دانہ۔ سرسوں کا دانہ سمجھتے ہو؟ سرسوں کا دانہ، یہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور یہ مت سمجھنا کہ کوئی خاص وقت ہے، بلکہ علی الاتصال یہ حکم ہے۔ اور فرماتے ہیں میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ میں لگی ہے، مار جنے دا پترا، ادھر لوح محفوظ، تو فرماتے ہیں میں مطالعہ ادھر دیکھ کر کے کر رہا ہوں، لوح محفوظ میں میری نظریں ادھر پڑی۔ ہاں جی، یہ ملفوظات شریف ہے، حصہ اول۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر کو کافر فرمایا ہو، اگرچہ کلمہ شریف پڑھتا ہو۔ یہ وہ نجم الرحمن ہے محمود پپلانوی کی، جو مولانا حسین علی کے مقابل تھا اور شیخ الہند کا شاگرد تھا۔ اس کے بعد 15 عبارت نمبر 15، اہل السنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے اور اعتقاد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار سید الابرار احمد مختار ختم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ کو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے اولین آخرین بعلم ما کان وما یکون بعلم ما فی السماوات والارض عطا فرمایا ہے،
اور ایسا اعتقاد رکھنے والا مومن ہے، جو شخص یہ اعتقاد نہ رکھتا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ نجم الرحمن صفحہ 75۔ یہاں تک مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ نے عبارات میں کیا دیکھا؟ علم غیب کلی یا علم غیب بعض؟ جمیع ما کان ما یکون، ہر ذرہ قطرہ کا علم محیط یا علم بعض؟ تفصیلاً یا اجمالاً؟ یہ ہے۔ اچھا پھر یہ علم غیب یہ صرف نبی کا خاصہ ہے یا بابے کی طرف بھی چلا ہے؟ ابھی تو میں نے گدھا چھوڑ دی ہے، وہ بھی آ جائے گا، اور چیل شیل بھی۔ تو یہاں شیخ جیلانی تک، یعنی صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں، انبیاء اولیاء یہ سب جانتے ہیں، اور نیچے بلیوں تک۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بے ایمان مفتی احمد یار خان صاحب وہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا علم غیب تو دیوبندی